الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا تیسرا باب ہے اسماء مشتقات. دیکھیں دوسرے باب کے اندر جو افعال مشتق ہوتے تھے مصدر سے، وہ افعال ہم نے ماضی پڑھ لیا، مضارع پڑھ لیا، امر پڑھ لیا، نہیں پڑھ لیا. آج کا جو یہ والا باب ہے، اس باب کے اندر ہم نے وہ اسماء پڑھنے ہیں جو کہ مشتق ہوتے ہیں افعال سے. پہلا سبق ہم آج پڑھیں گے جس میں ہم پڑھیں گے اسم فاعل اور اسم مفعول. یہ کیا ہوتے ہیں یہ سارے ہم یہاں پہ انشاءاللہ سمجھیں گے. حضرت فرما رہے ہیں کہ فعل سے 6 اسم مشتق ہوتے ہیں. مطلب مشتق کا مطلب نکالے جاتے ہیں. 6 اسم ہیں جن کو فعل سے نکالا جاتا ہے. وہ کون سے 6 اسم ہیں؟ نمبر 1 اسم فاعل، نمبر 2 اسم مفعول، نمبر 3 اسم تفضیل، نمبر 4 صفت مشبہ، نمبر 5 اسم اعلیٰ اور نمبر 6 اسم ظرف. ایک ایک کر کے انشاءاللہ ان 6 کے اوپر بحث کریں گے. آج کے سبق کے اندر ہم نے 2 پڑھنے ہیں. ایک ہم نے پڑھنا ہے اسم فاعل اور دوسرا ہم نے پڑھنا ہے اسم مفعول. اسم فاعل کے پہلے آپ صیغے دیکھ لیں. اسم فاعل کے صیغے بتا رہے ہیں فاعل، فاعلان، فاعلین. دیکھیں جو فاعلان ہے یہ حالت رفع ہے، کیونکہ حالت رفع جو ہوتی ہے تثنیہ کی وہ الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ آتی ہے جیسا کہ یہاں پر ہے. اور فاعلین یہ حالت نصبی اور حالت جری ہے، کیونکہ تثنیہ کی حالت نصبی اور جری یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ آتی ہے. یہ تو ہو گیا تثنیہ. آگے جمع کے صیغے ہیں. جمع کے بھی بالکل ایسے ہی ہیں. فاعلون یہ حالت رفع ہے. حالت رفع جمع مذکر سالم کی واو ساکن ما قبل مضموم اور نون مفتوحہ کے ساتھ آتی ہے، اور اسی طرح حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مکسور اور نون مفتوحہ آتی ہے. تو یہاں تک جمع کے صیغے ہو گئے. 2 صیغے جمع کے، 2 صیغے تثنیہ کے اور 1 صیغہ واحد کا. آگے مؤنث کے بھی ایسے ہی ہیں. فاعلۃ، فاعلتان یہ حالت رفع ہے الف ما قبل مفتوح نون مکسور کے ساتھ. فاعلتین یہ حالت نصبی اور حالت جری ہے یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ. اب یہ جمع سالم میں یہ تھوڑا سا فرق ہوگا جمع مذکر سالم میں اور جمع مؤنث سالم میں، کہ جمع مؤنث سالم میں الف ما قبل مفتوح اور تا تنوین 2 کسروں کے ساتھ آئے گی. تو یہاں تک ہو گیا مؤنث کے صیغے. اب یہی آگے بتا رہے ہیں کہ تثنیہ حالت رفع میں الف کے ساتھ آتا ہے اور حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آتا ہے، اور نون تثنیہ مکسور ہوتا ہے. جیسا کہ آپ کو دونوں جگہ پہ یہی معلوم ہوا ہے. یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو نون تثنیہ مکسور ہے، یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے نون تثنیہ مکسور ہے، یہ بھی نون تثنیہ مکسور ہے. اور جمع حالت رفع میں واو کے ساتھ آتی ہے، یعنی جمع مذکر سالم جیسا کہ آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اور حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مکسور اور نون جمع مفتوح ہوتا ہے. حالت نصبی اور جری میں دیکھیں یہ ہے فاعلین، یا ما قبل مکسور ہے اور نون آخر میں مفتوح ہوتا ہے. تو یہ اسم فاعل کی تھوڑی سی وضاحت ہے. اسم فاعل اس کو کہتے ہیں جو کسی کام کرنے والے پر دلالت کرتا ہے. اسم فاعل آپ نے پڑھ لیا ہے. اس کے بعد اگلا ہے اسم مفعول. اسم مفعول کہتے کسے ہیں یہ پہلے سمجھ لیں. دیکھیں اسم مفعول ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جس پر فعل واقع ہو. جس طریقے سے اسم فاعل ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جو فعل کو سر انجام دے، جو فعل کرنے والا ہو، بالکل ایسے ہی اسم مفعول اس ذات پر دلالت کرتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسا کہ مفعول کا صیغہ ہی اس بات پر واضح کر رہا ہے. یہ ثلاثی مجرد سے مفعولن کے وزن پر آتا ہے. دیکھیں جو ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں، ضربہ، نصرہ، سمیہ، فتح، کروما، یہ جو 6 باب ہیں، ان 6 باب میں یہ مفعولن کے وزن پر اسم مفعول آئے گا، بالکل ایسے ہی جیسا کہ اسم فاعل ثلاثی مجرد سے فاعلن کے وزن پر آتا ہے. باقی اس کے صیغے کون سے ہیں صیغے بھی آپ دیکھ لیں. مفعول، مفعولان، مفعولین، مفعولون، مفعولین، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولتین، مفعولات. یہاں پر دیکھیں یہاں پر وہی بات ہے کہ جیسا کہ ہم نے اسم فاعل کے اندر پڑھی تھی کہ حالت رفع میں الف ما قبل مفتوح نون مکسور کے ساتھ تثنیہ میں، اور حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح نون مکسور کے ساتھ. بالکل یہی بات یہاں پر اسم مفعول کے اندر بھی ایسے ہی ہے. اور جس طرح ہم نے وہاں پر جمع مذکر سالم کے اندر پڑھا تھا واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح کے ساتھ حالت رفع میں، اور یا ما قبل مکسور اور نون مفتوحہ کے ساتھ حالت نصبی اور جری میں، اسم مفعول کے اندر بھی بالکل یہی ترتیب ہے. اور تثنیہ میں جیسا کہ مذکر اور مؤنث کا کوئی فرق نہیں تھا، وہاں پر فرق نہیں تھا، بالکل یہاں پر بھی کوئی فرق نہیں ہے. باقی جس طریقے سے وہاں پر جمع مؤنث سالم الف ما قبل مفتوح اور تا مکسور تنوین کے ساتھ آتی ہے، بالکل یہاں پر بھی اسم مفعول میں بھی ایسے ہی آ رہی ہے. تو یہاں تک اسم فاعل اور اسم مفعول مکمل ہو گیا ہے. اب اسی سے متعلقہ فارسی کی عبارت کو حل کر لیتے ہیں.